حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل کہ کبوتر کا خون نجاست ہوتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ خون جو ہے یہ لقوے کے اٹیک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ناپاک گھی اگر کپڑوں پر لگ گیا تو نماز کا حکم کیا ہوگا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اسی طرح اگر ہم پاک بھی کر لیتے ہیں اس کا نشان پھر بھی باقی رہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور پھر اسی طرح موبائل وغیرہ نجاست میں گر گیا گندگی میں تو اس کو کسی آدمی نے جیب میں ڈال کر نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا، اور موبائل کو پاک کرنے کے بارے میں طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایک اور مسائل اہم ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت ہی اہم مسائل آپ نے مکمل سننے ہیں، توجہ کے ساتھ سننے ہیں، اور ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ پہنچانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مسائل کی طرف۔ سب سے پہلے کبوتر کا خون بالکل یہ نجاست غلیظہ ہے، بہنے والا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کپڑوں پر لگ گیا، 1 درہم یا 1 درہم سے زائد ہے تو دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 389۔ اور دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو آپ اگر پانی آپ کے پاس کم ہے تو آپ ایک بار دھوئیں گے، پانی ڈالیں گے، نچوڑیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر نچوڑیں گے، یعنی 3 بار آپ اسی طرح کریں گے تو گویا کہ وہ جو خون لگا ہوا ہے جہاں، وہ آپ کا کپڑے کا جو حصہ ہے وہ پاک ہو جائے گا، تو پھر آپ گویا کہ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے 2 چیزیں ذکر کی۔ تیسری بات، بہت سارے لوگ یہ جو خون ہے کبوتر کا یہ لقوے کے اٹیک کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا استعمال کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 198۔ دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی کون سی؟ وہ گھی ہے، ناپاک گھی کپڑوں پر لگ گیا تو اب کیا حکم ہوگا اس کا؟ کپڑے جو ہے وہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ 1 درہم سے زائد ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ پانی کم ہے تو اس کو 3 بار دھوئیں، یعنی ہر بار پانی ڈالیں اور نچوڑیں۔ اگر پانی زیادہ ہے تو آپ پانی ڈالتے رہیں، قابل اطمینان ہو جائے کہ یہ نجاست ختم ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 389۔ اب سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ وہ جو کپڑا ہے وہ تو ہم نے 3 بار اس کو دھو لیا، نچوڑ بھی لیا، لیکن اس کا نشان پھر بھی باقی ہے، تو کیا اس کپڑے کو پاک سمجھا جائے گا کہ نہیں؟ یعنی اس کپڑے میں اب نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جب آپ نے شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو مکمل طور پر دھو لیا ہے تو پھر اگرچہ اس کا نشان باقی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی بہار شریعت حصہ 1 صفحہ نمبر 397۔ اب اسی پر ایک سوال اور ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے سوال یہ کرتے ہیں، آپ نے یہ تو کہا کہ کپڑے کو دھوئیں، یعنی 1 بار پانی ڈالیں، پھر نچوڑیں، پھر پانی ڈالیں، پھر نچوڑیں 3 بار، تو کیا اس میں صابن یا صرف کا استعمال کرنا ضروری ہے، یا ویسے ہی ہم صابن استعمال نہ بھی کریں، ویسے ہی پانی ڈالیں اور اس کو نچوڑیں کپڑا پاک ہو جائے گا، یا صابن یا صرف کا ڈالنا ضروری ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صابن یا صرف کا ڈالنا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ آپ ویسے ہی پانی ڈالیں، اس کو نچوڑیں، پھر پانی ڈالیں، پھر نچوڑیں، تو یہ 3 بار آپ اس طرح کریں گے، یا اسی طرح آپ پانی اوپر ڈالتے رہتے ہیں، قابل اطمینان ہو جاتا ہے کہ پاک ہو گیا، تو یعنی اس سے کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا، یعنی صابن یا صرف کا استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بہار ہو رہا ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر موجود ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن میں آتا ہے، یا سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کپڑا تو ناپاک ہو گیا تھا، ہوا یہ کہ وہ جگہ خشک ہو گئی، اب ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جگہ کون سی ہے، اب ہم کیا کریں؟ یعنی ہمیں یہ پتہ ہمیں ہے کہ نجاست کپڑوں پر لگی، لیکن اب وہ خشک ہو گئی ہے، خشک ہونے کی وجہ سے اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جگہ کون سی ہے، تو اب اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا، احتیاط یہی ہے کہ مکمل کپڑے کو دھو لیا جائے،
لیکن اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو کوئی تھوڑا سا نشان نظر آ رہا ہے یا اس کے قریب وہ جگہ محسوس ہو رہی ہے، یعنی آپ غور و فکر کرتے ہیں اور قابل اطمینان آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کہ یہی جگہ ہی ہے، تو پھر آپ اگر وہی جگہ دھو لیتے ہیں تو گویا کہ آپ کا کپڑا پاک ہو گیا، اگرچہ وہ جگہ جو ہے وہ نہ بھی ہو، یہ سمجھیں کہ آپ کا کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ ہاں، تیسری صورت یہ ہے، آپ نے غور و فکر نہیں کیا، آپ نے سمجھا کہ بھئی یہ کپڑا پتہ نہیں کون سا بھول گیا ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں یہ تھوڑی سی ایسا دھو لیتا ہوں، غور و فکر نہیں کیا، ایک حصہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہی حصہ ہوگا تو پھر آپ نے دھو لیا تو پھر بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، اگر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے غور و فکر کیے بغیر حصہ دھویا تھا تو وہ حصہ تو تھا نہیں اور حصہ ہے، بعد میں آپ کو پتہ چل گیا، تو پھر اس صورت میں جتنی آپ نے نمازیں اس کپڑوں میں پڑھی ہیں اتنی نمازوں کا آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ سمجھے کہ میں نے آپ کو اس مسئلے کی 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک حالت یہ بیان کی کہ آپ کپڑے کو مکمل دھو لیں، دوسری حالت یہ بیان کی غور و فکر کریں، تیسری حالت یہ بیان کی غور و فکر کیے بغیر صرف آپ ایک حصے کو دھو لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ بحر شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 400 پر موجود ہے۔ اب آخری مسئلہ رہ چکا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ وہ کون سا؟ موبائل کے ناپاک ہونے والا مسئلہ۔ موبائل نجاست کے پانی میں گر گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یا نجست میں گر گیا تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا اسی طرح کوئی اس موبائل کو جیب میں ڈال کر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو ان دونوں مسئلوں کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اگر موبائل پانی میں گرا ہے تو گویا کہ اس کی جو نجاست یہ سمجھیں کہ یہ درہم سے زائد ہی ہوگی۔ جب یہ موبائل جیب میں ڈال کر نماز پڑھتا ہے یعنی اس کو پاک نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ موبائل تو نجس ہے، تو نجس چیز کو یہ اٹھانے والا ہی شمار ہوگا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر موجود ہے۔ ہاں، اور یہ ہے کہ اگر وہ موبائل کو پاک کر لیتا ہے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو اوپر والی جو سکرین ہوتی ہے یا اوپر جو اس کی بیرونی حصہ ہوتا ہے اس کو مکمل صاف کر لیا جائے۔ یہ سمجھیں، جب آپ اس کو مکمل صاف کر لیتے ہیں کسی کپڑے سے یا کسی جو ہے اس کے علاوہ کوئی روئی وغیرہ لے لیتے ہیں، یعنی یہ سمجھیں کہ اس کو مکمل صاف کر لیتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس کا جو بیرونی حصہ ہے وہ پاک ہی شمار ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندرونی میں تو نجاست پڑ چکی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو پاک کیسے کریں گے؟ تو اندرونی حصے کو پاک کرنے کے معاملے میں پھر آپ کو پٹرول وغیرہ استعمال کرنا پڑے گا، یعنی ایسی چیزیں جو اس پانی کو ختم کر دیتی ہیں، اس نجس کو ختم کر دیتی ہیں، وہ چیزیں استعمال کرنی پڑے گی جس سے موبائل بھی آپ کا خراب نہ ہو اور وہ جو نجاست ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ فتاوی انتظاریہ حصہ دوم صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ یعنی یہ چند ایک مسائل تھے، اہم مسائل تھے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ان مسائل کو سنا اور اس مسائل کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ضرور ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔